بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وعادائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: العقل ما عبد به الرحمن. صلوات محمد وآل محمد. میں نے یہاں کی ساری مجلسوں میں اپنا بیان مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد سے شروع کیا ہے کہ ہر غلط، ہر الٹی سمجھ کا نام عقل نہیں، بلکہ عقل صرف اس سمجھ کا نام ہے جو انسان کو خدا تک پہنچائے، خدا کو پہچنوائے اور ہر حکم خدا کے سامنے جھکائے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم صرف اسی سمجھ کو کیوں عقل مانے جو ہم کو خدا تک پہنچائے، اس سمجھ کو عقل کیوں نہ مانے جو خدا تک نہ پہنچائے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی صاف سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو کسی نہ کسی مرحلے پر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ سمجھ عقل نہیں ہے. ابھی دین کی اور خدا کی بات چھوڑ دیجیے، مثال کے طور پر قتل کرنے والے، مرڈر کرنے والے جب کسی کو قتل کرنے کا پلان بناتے ہیں تو وہ اس پلان میں بھی کسی نہ کسی سمجھ سے کام لیتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ قتل کرنے والے، مرڈر کرنے والے قتل کرنے کا پلان بناتے ہیں، ان کے پلان کا، ان کے منصوبے کا، ان کی سازش کا
یہ جز بھی ہوتا ہے کہ ان کو پولیس پہچان نہ پائے، اس میں بھی وہ کسی نہ کسی سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں وہ بھی اپنا پلان جب بناتے ہیں تو کسی نہ کسی سمجھ سے کام لیتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے سامنے جب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ فلاں ڈاکو نے، فلاں چور نے، فلاں قاتل نے بڑی سمجھداری سے اپنا پلان بنایا تھا، تو ہم سب یہ کہتے ہیں اس کو سمجھداری نہیں کہو، اس لیے کہ سمجھداری اچھی چیز کا نام ہے، سمجھداری بری چیز کا نام نہیں ہے۔ لہذا ہم بھی، یعنی وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کے اور خدا سے الگ ہو کے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہر سمجھ کو سمجھ نہیں کہتے۔ چوری میں جو سمجھ کام آئے، دھوکے میں جو سمجھ کام آئے، کسی کی آبرو ریزی میں جو سمجھ کام آئے، اس کو سمجھدار آدمی سمجھ نہیں کہتے۔ چور کی سمجھ کو عقل نہیں کہا جاتا، قاتل کی سمجھ کو عقل نہیں کہا جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی اسٹیج پر ہر سمجھ کو عقل ماننے سے انکار کرتا، لیکن اسی کا ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چور کی نگاہ میں سب سے بڑی سمجھ یہی ہے کہ چوری میں کامیابی ہو جائے اور وہ پکڑا نہ جائے۔ جب اس کے سامنے کوئی چور پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑا ناسمجھ تھا، بڑا بے وقوف تھا۔ تو معلوم یہ ہوا ہر سرکل میں، ہر طبقے میں کسی بات کو سمجھ کہا جاتا ہے اور کسی بات کو ناسمجھی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہے تو ایک وہ انسان جو یہ مانتا ہے کہ ہم خود نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو خدا نے پیدا کیا، ایک وہ انسان جو اپنی سمجھ کے ذریعے یہ بات جان چکا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو چھٹی ملنے والی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ہم کو اپنے اس خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد ہم نے جو کچھ کیا ہے اس ساری زندگی کے کاموں کا حساب اور کتاب ہونا ہے، اور حساب و کتاب کے مطابق جزا یا سزا ملنا ہے۔ تو جو آدمی ان باتوں کو مانتا ہے وہ یہی کہے گا کہ ہر وہ کام ناسمجھی ہے جو خدا سے ہٹا دے، ہر وہ کام ناسمجھی ہے جو یہ بھلا دے کہ ہم کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لہذا مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عقل کی جو تعریف کی ہے اس سے کوئی سمجھدار انکار نہیں کرے گا کہ عقل نام ہے اس سمجھ کا جو خدا تک پہنچائے، جو خدا کو پہچنوائے، جو خدا کے احکام کے سامنے جھکائے، جو خدا کی عبادت کا ذریعہ بنے۔ یہ میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ میں روز آپ کے سامنے مولا کا یہ فقرہ پڑھتا ہوں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ باقی رہ جائے کہ وہ سمجھ جو خدا تک نہیں پہنچاتی ہے اس کو مولا سمجھ کیوں نہیں مانتے ہیں، عقل کیوں نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ان تقریروں کی طرف جن میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں: سخاوت، کفایت شعری جو دونوں اچھی عادتیں، اور کنجوسی اور فضول خرچی جو دونوں بری عادتیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ عقل کی کنجوسی بھی ہوتی ہے اور عقل کی فضول خرچی بھی ہوتی ہے، عقل کی کفایت شعری بھی ہوتی ہے اور عقل کی سخاوت بھی ہوتی ہے۔ کل اور پرسوں 2 دن میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں
کہ عقل کی کنجوسی کی مثال کیا ہے اور عقل کی فضول خرچی کی مثال کیا ہے. میری آج کی تقریر میری کل کی تقریر ہی کا ایک جز ہے اور ضروری جز ہے. کل جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا اس کا خلاصہ اور ماحصل یہی تھا کہ میں نے یہ گزارش کی کہ یہ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں بال برابر فرق نہیں ہے کہ خدا کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے، اس کا ہر حکم عقل کے مطابق ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے ہر حکم کی وجہ سمجھنے کے لیے، اس کے ہر کام کا سبب جاننے کے لیے جتنی عقل ہونا چاہیے اتنی عقل نہیں. لہذا اگر ہم خدا کے ہر کام کی وجہ ڈھونڈنا چاہیں گے، خدا کے ہر حکم کا سبب تلاش کرنا چاہیں گے تو ہم عقل کی فضول خرچی کریں گے، اور جیسے فضول خرچی کرنے والا خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاتا ہے ویسے ہم اپنے سوچنے سمجھنے کی طاقت کھو بیٹھیں گے اور ایمان کے بجائے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. میں نے اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بہت سے واقعات رکھے تھے. آج مجھے یہ کہنا ہے کہ کل تک میں دو باتوں کا تذکرہ کرتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ہر کام کا سبب معلوم کر سکیں. ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم ہر حکم خدا کا ریزن اور سبب معلوم کر سکیں. میرے دونوں بیان آپ کے پیش نظر ہے کل اور پرسوں کے. ایک میں نے گزارش کی ہے کہ جہاں عقل خرچ کرنا چاہیے نہ خرچ کی جائے، عقل سمجھ سے کام نہ لیا جائے تو وہ سمجھ کی کنجوسی ہے، اور جہاں عقل کو خرچ کرنا، عقل کو ضائع کرنا ہے، اگر وہاں سمجھ سے کام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ فضول خرچی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک حد وہ آتی ہے جہاں تک ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایک حد وہ آتی ہے جہاں ہم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں تک ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہم وہاں تک نہیں سمجھتے ہیں تو گویا کہ ہم عقل کی کنجوسی کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے اگر ہم وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم عقل کی فضول خرچی کرتے ہیں. کل اور پرسوں میں نے دونوں کی الگ الگ مثالیں پیش کی تھی. آج میں ایک ہی مثال میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو اگر آپ سننے کے لیے متوجہ ہو گئے ہیں تو کل میں دو چیزیں کہتا تھا، خدا کے کام اور خدا کا حکم. آج میں خدا کے کام کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آج میں صرف خدا کے حکم کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں. خدا کے کام کا تعلق ہم سے نہیں ہے، خدا سے. خدا کا کام ہے زندگی دینا، خدا کا کام ہے موت دینا، خدا کا کام ہے روزی دینا، خدا کا کام ہے پانی برسانا، خدا کا کام ہے قیامت لانا. تو یہ سارے خدا کے کام ہیں، اس میں بندوں سے کوئی تعلق نہیں. میں خدا کے حکم کا تذکرہ کر رہا ہوں. خدا کے حکم کا تذکرے کا مطلب کیا ہے کہ کہا ہے خدا نے یہ کام کرو تو حکم ہے خدا کا اور کرنا ہمیں. جو خدا کے کام ہے اس میں ہم سے اس نے کچھ کہا نہیں ہے، اسی کو کرنا ہے. اور حکم خدا اس کام کا نام ہے جس کام کو کرنا ہمیں ہے، اور اس کام کے کرنے کا حکم خدا نے دیا. تو میری آج کی ساری بات کا تعلق حکم خدا سے ہے، خدا کے کام سے نہیں. ہمارے سمجھدار بچے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری آپ کی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد، لڑکی کے 9 سال کی عمر کے پورے ہو جانے کے بعد، لڑکے کے 15 سال کے پورے ہو جانے کے بعد، یا سن اور عمر کے علاوہ وہ اسباب ظاہر ہو جانے کے بعد جس کے بعد لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، زندگی میں جتنے کام ہمیں کرنا پڑیں گے، جتنے کام ہمارے سامنے آئیں گے، جب تک کہ ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے حواس باقی ہیں، جب تک ہماری عقل باقی ہے، تب تک وہ سارے کام 5 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہوں گے.
میں نے بارہا خود بھی ان پانچوں باتوں کو سنایا ہے. آج ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے آگے بڑھ کے کچھ باتیں کہنا ہے. یا جو کام ہمیں کرنا ہے اس کے بارے میں حکم خدا یہ ہوگا کہ یہ واجب ہے یعنی اسے کرو. واجب ہے اسے کرو یعنی اگر کرو گے تو ہم تمہیں ثواب دیں گے اور اگر اسے نہیں کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا. دوسرا کام جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے وہ حرام ہے. حرام کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ اسے ہرگز نہ کرو. اگر تم اسے نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا اور اگر تم اسے کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے. واجب اور حرام کے بعد جہاں ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ہم حکم خدا کو چھوڑ دیں. اس بات کو پھر سے ایک مرتبہ سن لیں. واجب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور حرام کو ہم کر نہیں سکتے. واجب کے لیے اس نے کہا کہ کرو تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اسے انجام دیں. حرام کے لیے اس نے کہا کہ نہ کرو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے نہیں کریں. واجب اور حرام کے بعد دو چیزیں اور آتی ہیں. ایک کا نام سنت ہے. اسی سنت کو مستحب بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ حکم خدا ہے جس کے لیے اس نے کہا کہ یہ کام کرو. وہ حکم خدا ہے جس کے لیے اس نے کہا کہ یہ کام کرو. اگر کرو گے تو ہم ثواب دیں گے اور اگر نہیں کرو گے تو عذاب نہیں دیں گے. یہاں انسان کا اختیار ہے کہ اگر وہ ثواب لینا چاہتا ہے تو یہ کام کرے, نہیں کرے گا ثواب سے محروم رہے گا. یہاں پر ہماری چوائس ہماری پسند کو دخل ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے کریں چاہے ہم نہ کریں, لیکن واجب میں یا حرام میں ہماری پسند کو کوئی دخل نہیں. اسی مستحب اور سنت کے مقابلے میں کبھی کبھی سنت کے معنی میں ایک جملہ کہنا مجھے ضروری محسوس ہوتا ہے. میں جو آگے بات کہنے جا رہا ہوں میں نے روک دی. کبھی لفظ سنت اس مستحب کے علاوہ دو معنی میں اور استعمال ہوتا ہے. ایک سنت کے معنی ہے مستحب یعنی یہ کام حکم خدا یہ ہے کہ یہ کام کرو, اگر کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا, نہیں کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا. کبھی سنت استعمال ہوتا ہے اس معنی میں کہ یہ کام وہ تھا جسے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر حضور مسواک کرتے تھے. مسواک کے معنی کیا ہے؟ لکڑی ہی کے ذریعے مسواک کرنے کا نام مسواک نہیں, منہ اور دانتوں کے صاف کرنے کا نام مسواک ہے. حتیٰ کہ احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ اگر تم ہر نماز سے پہلے اپنے منہ کو صاف کرتے ہو, دانتوں کو صاف کرتے ہو, مسواک کرتے ہو تو تمہاری نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. تو چاہے تم انگلی ہی سے اپنے منہ کو صاف کرو, دانتوں کو صاف کرو اور انگلی ہی سے مسواک کرو. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں یہ سنت نبی ہے یعنی یہ کام حضور کیا کرتے تھے. ویسے ہی کچھ کام ہے ویسے ہی کچھ کام ہے. ویسے ہی کچھ کام ہے جن کو جناب ابراہیم کیا کرتے تھے. تو جن کاموں کو پیغمبر کیا کرتے تھے وہ سنت رسول کہلاتے ہیں. جن کاموں کو جناب ابراہیم کیا کرتے تھے وہ سنت ابراہیم کہلاتے ہیں. اب یہ کام جن کو نبی کیا کرتے تھے, جن کو جناب ابراہیم کیا کرتے تھے, ان میں سے کون کام ہمارے لیے واجب قرار دیا جائے گا اور کون سا کام ہمارے لیے مستحب قرار دیا جائے گا, یہ الگ سے حکم آئے گا. تو کبھی سنت رسول یا سنت ابراہیم کے لفظ کے استعمال سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جتنے کام ہیں سب مستحب ہیں, چاہے کریں اور چاہے نہ کریں. کریں گے تو ثواب پائیں گے, نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ہوگا. نہیں, یہ یہاں پر سنت کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو حضور کیا کرتے تھے, یہ وہ کام ہے جو جناب ابراہیم کیا کرتے تھے.
ایک تیسری جگہ اور ہے جہاں لفظ سنت استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر لفظ سنت کے معنی ہے کتاب اور سنت۔ کتاب اور سنت کا مطلب کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ عام مسلمان اثنا عشری شیعوں کے علاوہ جب لفظ سنت استعمال کرتے ہیں تو ان سے ان کی مراد ہوتی ہے ارشاد پیغمبر، حدیث پیغمبر، ارشاد نہیں حدیث پیغمبر۔ اور جب ہم اثنا عشری لفظ سنت استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ 14 معصومین کی حدیثیں، یعنی ان کے یہاں حدیث سے سنت سے مراد فقط حدیث رسول ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں حدیث سے مراد سارے 14 کے 14 معصومین کی حدیث ہوتی ہے۔ یہاں پھر مجھے آپ کے سامنے ایک لفظ کی مزید اور تشریح کرنا پڑے گی تاکہ آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی رہے اور کبھی کبھی اگر سامنے کوئی مسئلہ آئے تو الجھن نہ پیدا ہو۔ خود حدیث کسے کہتے ہیں؟ خود معصوم کی جس حدیث کو ہم سنت کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ میں نے اب میری زبان سے بھی ایک لفظ نکلا تھا، اسے میں نے واپس لے لیا۔ ارشاد رسول، ارشاد معصوم کو حدیث فقط نہیں کہتے، جو معصوم کہے وہ حدیث ہے، جو معصوم کہے وہ حدیث ہے، اس لیے کہ معصوم وہی کہے گا جو خدا کے احکام کے مطابق ہوگا۔ نہ بھی کہے معصوم، لیکن معصوم جس کام کو کرے وہ بھی حدیث ہے۔ ایک تیسری چیز اور ہے، اسے بھی یاد رکھیے گا، معصوم کے علاوہ غیر معصوم کوئی کام معصوم کے سامنے کرے اور معصوم اس کو اس کام پر نہ ٹوکے، چپ رہے، اس کے چپ رہنے کے بعد اس غیر معصوم کا وہ کام بھی حدیث میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب کبھی لفظ حدیث استعمال ہو تو اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو معصوم نے کہا ہے وہ بھی شامل، جو معصوم نے کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو معصوم کے سامنے ہوا ہے اور اس پر معصوم خاموش رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ سنت جس سے مراد حدیث ہے، جس کے میں نے 3 معنی آپ کے سامنے بیان کیے، کبھی کبھی لفظ سنت اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں تاریخ کا بھی ایک واقعہ یاد دلا دوں۔ جب دوسری حکومت کے ختم ہونے پر جس حاکم نے زخمی ہو کر کے اپنی جان دی تھی، اس نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی جو مجلس شورا کہلاتی، اور یہ طے کیا تھا کہ ان 6 میں سے کوئی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپس میں طے کر لیں گے، وہ ڈیٹیلز آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اس میں صرف لفظ سنانا ہے۔ تو ان 6 میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی علی کے مخالف نے، علی کے دشمن نے، علی کے نہ ماننے والے نے مجبور ہو کر کے جو 6 آدمی نامزد کیے تھے کہ ان میں سے کوئی میرے بعد خلیفہ بنایا جائے، اس میں ان کو علی کا نام بھی لکھنا پڑا۔ اس میں طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، اس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، اس میں جن کو تیسری مرتبہ حکومت دی گئی ہے وہ بھی تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو اہمیت دی تھی اس 6 آدمیوں کی کمیٹی میں، کمیٹی بنانے والے نے۔ انہوں نے مولا کائنات سے کہا، علی ہم تم کو حکومت دے کے خلیفہ بنانے پر تیار ہے، بشرطے کہ تم وعدہ کرو کہ کتاب پر عمل کرو گے اور سنت نبی پر عمل کرو گے۔ سنت نبی سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو نبی نے کہا ہے، جو نبی نے کیا ہے، جو نبی کے سامنے ہوا ہے اور نبی اس پر خاموش راضی رہے۔ تو تم وعدہ کرو علی کہ کتاب خدا پر عمل کرو گے، سنت نبی پر عمل کرو گے، اور تم سے پہلے جو 2 حاکم اور گزرے ہیں شیخین، ان کی جو سیرت اور زندگی ہے اس پر بھی عمل کرو گے۔ تو مولا علی نے کہا میں کتاب پر عمل کروں گا، سنت نبی پر عمل کروں گا، بقیہ کسی کی لائف اور سیرت اور زندگی پر عمل نہیں کروں گا۔ تو یہ جگہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ لفظ سنت 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک سنت یعنی مستحب، ایک سنت یعنی مستحب، ایک
ایک سنت یعنی وہ کام جسے پیغمبر مسلسل کرتے رہے ہیں، یا جناب ابراہیم اس کام کو کرتے رہے، یا انبیاء اس کام کو کرتے رہے، سنت ابراہیمی، سنت محمدی، سنت انبیاء، اس طرح کے الفاظ آپ سنیں گے۔ اور تیسرا لفظ سنت کا مفہوم اور تیسرے معنی یہ ہے کہ کتاب اور حدیث۔ اب میں پھر اپنے بیان کو پلٹا کے لانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد، ایک لڑکے کو بالغ ہونے کے بعد جب تک وہ زندہ ہے اور باحواس ہے، اس کو زندگی میں جتنے کام کرنا ہے، یا وہ واجب ہوں گے یا وہ حرام ہوں گے، یا وہ سنت اور مستحب ہوں گے۔ واجب اور حرام کی بات میں سنا چکا، آپ کو یاد ہوگی، یعنی جس کے بارے میں حکم خدا ہے کہ کرو، نہیں کرو گے تو ہم عذاب دیں گے، کرو گے تو ثواب دیں گے، واجب۔ جس کے لیے حکم خدا ہے کہ نہیں کرو، اگر کرو گے تو عذاب ہوگا، کرو گے تو ثواب پاؤ گے، یہ ہے حرام۔ مستحب وہ حکم خدا ہے جس میں خدا نے کہا یہ کام کرو، اگر کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ چوتھا حکم خدا ہے مکروہ۔ یہ مکروہ کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں خدا نے کہا یہ کام نہ کرو، اگر نہ کرو گے تو ہم تم کو ثواب دیں گے، اور اگر کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ اس جملے کو پھر یاد رکھیں، واجب اور حرام میں چھوٹ نہیں ہے ہمارے لیے، مکروہ اور سنت میں ہمارے لیے چھوٹ ہے کہ ہم اگر ثواب لینا چاہتے ہیں تو مستحب کام کریں اور مکروہ کام نہ کریں۔ پانچویں چیز جس کے لیے مباح کا لفظ بولا جاتا ہے، مباح کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یاد رکھ سکیں تو میں ایک لفظ اتنی دیر سے بار بار کہتا آیا ہوں کہ واجب وہ حکم خدا ہے جس میں خدا کہتا ہے یہ کام کرو، نہیں کرو گے تو عذاب ہوگا۔ حرام وہ حکم خدا ہے جس میں خدا کہتا ہے یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے تو عذاب ہوگا۔ مستحب وہ حکم خدا ہے جس میں خدا نے کہا یہ کام کرو، اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہ کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ مکروہ وہ حکم خدا ہے جس میں خدا نے کہا یہ کام نہ کرو، نہ کرو گے تو ثواب ملے گا، کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ اب میں پانچواں لفظ بولنا چاہتا ہوں مباح۔ اس کے فرق کو میری بیٹیاں، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں یاد رکھیں گے، یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں کوئی حکم خدا نہیں۔ جن چار چیزوں کے بارے میں حکم خدا ہے، یا وہ حکم خدا واجب ہوگا، یا وہ حکم خدا حرام ہوگا، یا وہ حکم خدا مستحب ہوگا، یا وہ حکم خدا مکروہ ہوگا۔ اور ہماری زندگی میں جتنے بھی ایسے کام ہیں جس کے بارے میں کوئی حکم خدا نہیں ہے، بس جہاں حکم خدا نہیں ہے اس کا نام ہے مباح۔ تو جب مباح ہے، کوئی حکم خدا نہیں ہے، تو ہم کریں گے تب بھی ثواب نہیں ملے گا، نہیں کریں گے تب بھی ثواب نہیں ملے گا، نہیں کریں گے تب بھی عذاب نہیں ہوگا، کریں گے تب بھی عذاب نہیں ہوگا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی حکم خدا موجود ہی نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ بار بار کہا ہے کہ حکم خدا کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ جہاں حکم خدا کوئی ہے ہی نہیں اس کا نام مباح ہے، اور جہاں حکم خدا ہے یا وہ حکم خدا واجب ہوگا، یا وہ حکم خدا حرام ہوگا، یا وہ حکم خدا مباح مستحب ہوگا، سنت ہوگا یا مکروہ ہوگا۔ اب میری تقریر جہاں سے چلی تھی، جہاں سے میں نے آج کی بات شروع کی تھی، وہ یہ کہ میں نے آپ کو یہ بات یاد دلائی تھی کہ میں نے کل اور پرسوں کی تقریر میں گزارش کی ہے کہ جہاں ہم کو سمجھنا چاہیے اگر نہیں سمجھیں گے تو وہ کنجوسی، اور جہاں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اگر ہم وہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھ کی بربادی اور سمجھ کی فضول خرچی۔ اب میں آج اپنے وعدے کے مطابق آپ سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جہاں ہمیں کسی حد تک سمجھنا ہے، اور اس حد کے آگے جب ہم کراس کریں تو ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ تو جہاں تک ہمیں سمجھنا ہے اگر ہم وہاں تک سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ عقلی کنجوسی ہوگی، اور جہاں ہم کو نہیں سمجھنا ہے اگر ہم وہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ عقلی فضول خرچی ہوگی۔ اب آپ متوجہ ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو کام ہمارے سامنے آیا ہے اس کے بارے میں حکم خدا ہے کہ نہیں ہے،
اور اگر حکم خدا نہیں ہے تو ٹھیک، اگر ہے حکم خدا تو وہ حکم خدا کیا ہے؟ حرام حکم ہے، اس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے۔ یہ بات جاننا ہم میں سے ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو پیش نماز پڑھائیں گے فقط ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو منبر پر آئیں گے فقط ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ نہیں، ہر بالغ لڑکی کے لیے، ہر بالغ لڑکے کے لیے جب تک زندگی میں حواس باقی ہے تب تک یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں حکم خدا ہے یا نہیں ہے۔ کام ہمارا واجب ہے، یہ کام ہمارے لیے حرام ہے، یہ کام ہمارے لیے سنت ہے، یہ کام ہمارے لیے مکروہ ہے۔ اتنی بات کا جاننا ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ اس میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم نہ جانیں تو ہمارے لیے راستہ نکل آئے گا۔ اگر ہم اتنا جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہم عقلی کنجوس ہیں۔ میں یہیں پر آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ کے دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، جناب ہم کوئی ملا مولوی تو نہیں ہے جو سب جانے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے اور مکروہ کیا ہے۔ ہم کو تو دنیا کے بہت سے کام کرنا ہے۔ تو میں ایسی ساری گفتگو کے دروازے کو بند کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس وہ یہ کہ اگر جنت میں فقط ملا ہی مولوی کو جانا ہے اور سب استعفا دینے پر تیار ہے کہ ہم کو جنت نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، صرف ملئی مولوی کے ذمے ہے کہ وہ جانے کہ حکم خدا ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، ہم اپنے ہر آدمی کو جنت پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے بارے میں حکم خدا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر آدمی کے لیے واجب ہے۔ اگر ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے، کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے تو ہم کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس کی آگے جہاں آپ سوچ کے گھبرا رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہے گھبرانے کی جگہ، مگر میں ابھی اس جگہ تک جانے سے اور آپ کو لے جانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بچے کو اسکول میں داخل کیا تو اسکول کے جتنے قاعدے قانون ہیں ان سارے قاعدے قانون کا جان لینا اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ کس وقت اسکول کھلے گا، کب چھٹی ہوگی، کون سے مضمون پڑھنا ہوگے، کون سے گھنٹے میں کون سا مضمون پڑھایا جائے گا، کس دن چھٹی ہوگی، کتنے دن کی چھٹی ہوگی، یہ ساری باتیں اس بچے کو جاننا ضروری ہے۔ تو اگر ایک مدرسے میں جانے والے 3 سال کے بچے کو ساری باتیں اس اسکول کی جاننا ضروری ہے تو جس کو مسلمان ہونا ہے اس کو اسلام کے اسکول کے سارے قانون کا جاننا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہم کیا جانے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، لیکن ہم جاہل آدمی جب کسی فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 9 بجے ڈیوٹی تھی ہم 11 بجے آئے ہیں اس لیے کہ ہم جاہل آدمی ہیں، نہیں جانتے کس وقت ہونا چاہیے حاضری؟ نہیں، ہمیں معلوم ہے کس گیٹ سے جانا ہے، ہمیں معلوم ہے کالر کہاں لٹکانا ہے، ہمیں معلوم ہے حاضری کہاں لکھانا ہے، ہمیں معلوم ہے چھٹی لینا ہے تو اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے تنخواہ کب ملے گی، ہمیں معلوم ہے بونس کب ملے گا، الاؤنس کب ملے گا۔ ساری باتیں ہم جاہل ہو کے جانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فیکٹری میں ہم کام کر رہے ہیں تو جب کام کر کے ہم کو مہینہ بھر کے بعد پگار اور تنخواہ اٹھانا ہے تو ہم جاہل ہو کے فیکٹری کے سارے کام جانتے ہیں۔ تو اگر ہم کو اسلام کی فیکٹری میں داخل ہو کر کے جنت حاصل کرنا ہے تو جاہل ہو کے بھی یہاں کے سارے کاموں کو ہمیں جاننا ہی ہوگا۔ ایک دیہات سے گامڑے سے آیا ہوا آدمی بمبئی میں ٹیکسی چلانا چاہتا ہے تو اسے ٹیکسی چلانے سے پہلے لائسنس لینا ہوگا۔ لائسنس لینے سے پہلے اس کو ہر گلی، ہر سڑک، ہر اسٹریٹ کو یاد کرنا ہوگا۔
ٹریفک کے سارے قوانین کو اسے جاننا ہوگا اور اس کے بعد اسے امتحان دینا ہوگا. جب وہ پاس ہو جائے گا تب اس کے ہاتھ میں لائسنس دیا جائے گا کہ اب تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم اسٹیئرنگ چھو سکو. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیئرنگ سے گاڑی چلے گی اور گاڑی کے پیچھے تمہاری زندگی چلے گی اور تمہاری زندگی کے پیچھے پیسنجر زندگی چلے گی. تو تم کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے جب تک کہ کہاں جانا ہے وہ جگہ نہ جانتے ہو, کیسے بچنا ہے موت سے وہ طریقے نہ جانتے ہو. تو اگر ہمارا ہاتھ اسٹیئرنگ پر نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ ہم سارے قاعدے قانون نہ جان لیں, تو یہ ہماری زندگی, ہم اپنی زندگی کو خود ہی ہینڈل کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی کے خود ہی ڈرائیور ہیں. تو مذہب نے کہا ہے جب تک جان نہ لو کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, مستحب کیا ہے, واجب کیا ہے, تب تک تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم زندگی کو آگے بڑھو. میں سمجھتا ہوں اتنی مثالوں کے بعد اب میرا کوئی بچہ, میری کوئی بہن, میری کوئی بیٹی اس بات پر ضد نہیں کرے گی کہ ملا مولوی ہی کو فقط حکم خدا جاننا چاہیے, کام کے بارے میں حکم خدا ہے یا نہیں, اور اگر حکم خدا ہے تو کیا ہے. نہیں, ہر مسلمان کا فریضہ ہے, ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ کیا حکم خدا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور کہاں حکم خدا نہیں ہے جہاں ہمیں آزادی دے دی گئی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ساری چیزیں ایک ہی دن جان لینا ضروری نہیں ہوتی, لیکن اگر ٹیکسی میں یا کار میں ہم بیٹھتے اور فرق ہے, ایک چلانے والا ہے اور 4 بیٹھنے والے, تو سارے قاعدے قانون اسے جاننا ہے جو چلانے والا ہے. لیکن ان بیٹھنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ جب کبھی اترنا ہے تو بائیں ہاتھ دروازہ کھول کے اترنا ہے, دائیں ہاتھ دروازہ کھول کے نہیں اترنا. اتنی بات تو سب کو جاننا ہے, اور اگر نہیں جاننا ہے تو جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بچے کو روک دیتے ہیں, ادھر دروازہ نہیں کھولنا, ادھر سے اترنا. آپ کیوں بتاتے ہیں, ابھی تو یہ بچہ ہے, کہ نہیں نہ بتائیں گے تو مر جائے گا. تو اگر مر جائے گا بچے کو بتانا ضروری ہے. تو 9 سال کی جب لڑکی ہو جائے اور 12-15 سال کا لڑکا ہو جائے تو پھر ہم یہ نہیں کہیں کہ ابھی بچہ ہے, نہیں بتانا ہے تمہارے لیے واجب کیا ہے, تمہارے لیے حرام کیا ہے. نہیں بتائیں گے تو یہ دین کی زندگی میں مر جائے گا, اور جب یہ مر جائے گا تو اس کو دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا, عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اب میں پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم کو ماننا ہی پڑے گی کہ ہم کو ہر کام سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے, یہ معلوم کرنا لازم ہے, یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, یہ معلوم کرنا ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کام کے بارے میں کوئی حکم خدا ہے یا نہیں. اور اگر حکم خدا ہے, میں یہ بات اتنی مرتبہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بچے کو یاد ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے اس کام کے بارے میں حکم خدا ہے یا نہیں ہے. اگر حکم خدا ہے تو وہ واجب ہے یا حرام ہے یا سنت ہے یا مکروہ ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہونا. اب آپ جس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اس مسئلے کو میں حل کیے دیتا ہوں. تھوڑے سننے والے جو نہیں جانتے ہیں وہ بوکھلا رہے ہوں گے, وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنا ہم معلوم کیسے کر لیں, کام تو ہمیں کرنا ہے معلوم ہو گیا, لیکن اس کے بارے میں حکم خدا ہے یہ ہم کیسے معلوم کریں. یہ تو ہماری کیپیسٹی سے باہر. مولوی صاحب زور لگائے پڑے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا فریضہ ہے کہ معلوم کرو, اور ہمیں طاقت نہیں ہے معلوم کرنے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہیں سے مذہب نے ذمہ داریاں تقسیم کر دی. کیا ذمہ داریاں تقسیم کر دی؟ مذہب نے کہا کہ مسلمانوں, اثنا عشری شیعوں, تمہارے درمیان ایسی جماعت کا, ایسے گروپ کا ہونا ضروری ہے, لازمی ہے. لازم ہے کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ہو, ایک گروپ ہو, ایک گروہ ہو. کن کا گروپ ہو, کن کی جماعت ہو, ان کا گروپ ہو, ان کی جماعت ہو جو ساری زندگی علم دین و علم فقہ حاصل کرے, تاکہ وہ قرآن سے اور حدیث معصومین سے یہ معلوم کر سکے کہ حکم خدا کیا ہے. جو کام سامنے آئے اس کے بارے میں وہ معلوم کر سکے کہ حکم خدا آیا ہے یا نہیں آیا ہے. حکم خدا آیا ہے تو وہ واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مستحب ہے. تو ایک
ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو تفصیل کے ساتھ ساری زندگی اسی کام میں خرچ کرے اور وہ قرآن اور حدیث معصومین سے حکم خدا معلوم کرے. یہ جماعت، یہ معلوم کرنے والے یہ کون ہوں گے؟ یہ معلوم کرنے والے کا نام فقیہ ہوگا، اس معلوم کرنے والے کا نام مجتہد ہوگا. جو یہ جماعت ہوگی اس جماعت کا نام جم فقہا ہوگا، فقیہوں کی جماعت ہوگی. ان کا کام ہے قرآن سے حکم خدا نکالنا، ان کا کام ہے 14 معصومین کی حدیثوں کو سامنے رکھنا اور حکم خدا معلوم کرنا. اس کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ تفصیلی دلیلوں سے حکم خدا معلوم کرنا، یہ فقیہ کا کام ہے. تو یہ اللہ نے کس پر رکھا؟ ساری مسلمان سوسائٹی پر یہ واجب نہیں رکھا، بلکہ یہ واجب ایک جماعت پر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیمار تو سب ہو سکتے ہیں، دوا سب کو چاہیے، مگر ڈاکٹر سب نہیں ہو سکتے. آپریشن کی ضرورت سب کو ہو سکتی ہے، مگر سب سرجن نہیں ہو سکتے ہیں. تو بیمار تو سب ہوتے ہیں، مگر ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ڈاکٹر بنے، کچھ میڈیکل سائنس پر ریسرچ کریں، کچھ دوائیں بنائیں، کچھ دوائیں بیچیں، کچھ دوائیں رکھیں، کچھ دوائیں استعمال کرائیں، کچھ آپریشن کریں، کچھ ان کے آلات بنائیں. تو بیمار ہونے والے سب ہیں. جو بیمار ہونے والا ہے اس کو دوا چاہیے، اور جن کو دوا دینا ہے ان کو وہ سارا علم چاہیے کہ وہ دوا دے سکے. جیسے بیمار سب کو ہونا ہے، دوا سب کو چاہیے، مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوا دینے کا علم حاصل کرتے ہیں. ویسے ہی عمل سے پہلے حکم خدا ہے کہ نہیں ہے اور کیا ہے یہ معلوم کرنا ہر ایک آدمی کا کام ہے. لیکن حکم خدا ہے کہ نہیں ہے یہ معلوم کرنا فقیہوں کا کام. بس جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں اور اطمینان سے استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی جو کوالیفائڈ ہوتا ہے حکم خدا معلوم کرنے کا اس کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ سے پوچھنا ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں حکم خدا ہے کہ نہیں ہے، اور حکم خدا کیا ہے، حرام ہے کہ واجب ہے کہ مکروہ ہے کہ مستحب ہے، وہ ہمیں بتا دے گا. ہمیں معلوم ہو گیا، ہم عمل کریں گے. تو ہمارے ان کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ ان کو حکم خدا معلوم کرنا ہے قرآن سے، ان کو حکم خدا معلوم کرنا ہے 14 معصومین کے ارشادات سے، اور ہم کو ان سے پوچھ لینا ہے کہ آپ کو اس کام کے بارے میں حکم خدا کیا معلوم ہوا. کام آسان ہو گیا یا نہیں آسان ہو گیا؟ تو ان کا حکم خدا تفصیلی دلائل سے معلوم کرنا، اس کا نام اجتہاد ہے، اس کا نام تفقہ ہے. ہمارا حکم خدا ان سے معلوم کر کے اس پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے. میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ایک مرتبہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مسلمان مر جائے، ایک مسلمان مر جائے تو اس کا دفن، اس کی نماز، اس کا غسل ہر اس مسلمان پر واجب ہے جہاں تک اس کے مرنے کی خبر پہنچ گئی. یہاں میں ایک لفظ کی وضاحت کروں گا. مر جانے والے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور پیغمبر اس کے رسول ہے. اگر اتنا کہنے والا مرا ہے اور وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر نہیں تھا تو وہ مسلمان مرا ہے، اور مسلمان مرا ہے تو اس کا دفن کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کا کفن ہر مسلمان پر واجب ہے. فرض صرف اتنا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تب پتہ چل جاتا ہے کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں جس کو نماز میت کہا جاتا ہے، اس میں پہلی تکبیر کے بعد ہم تشہد پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اور نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اللہ اور نبی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے اور اللہ ہے اور یہ اس کے رسول ہے. دوسری تکبیر کے بعد ہم صلوات پڑھتے ہیں، یعنی نبی اور آل نبی پر رحمتوں کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد جتنے مومن مر گئے ہیں، میں نے بارہا کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مومن کا مطلب فقط اثنا عشری شیعہ ہوتا ہے، کوئی غیر اثنا عشری شیعہ مومن نہیں ہے. اس وقت میری یہ بحث نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس بات کے لیے دلیل پیش کروں، ضرورت ہوگی میں کسی دن عرض کر دوں گا. تو تیسری تکبیر کے بعد جتنے مومن مر گئے ہیں یا زندہ ہیں ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو کسی مسلمان کی نماز ہو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دی جائے.
پیغمبر کی صلات کی گواہی دی جائے، پیغمبر پر اور اہل بیت پر نزول رحمت کے لیے دعا کی جائے، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے۔ فرق کہاں پڑے گا کہ چوتھی تکبیر کے بعد نماز میت میں جو میت سامنے رکھی ہے اس کے لیے دعا کرنا ہوتی ہے۔ تو اگر مرنے والا اثنا عشری شیعہ ہے یعنی مومن ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پالنے والے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، پالنے والے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں۔ لیکن اگر وہ اثنا عشری شیعہ نہیں ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی نیکی کا ثواب ہدیہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دن مجلس میں بیان کیا تھا، بھئی یہ زندگی میں سارے مذہب ہیں، مرنے کے بعد فقط دو ہی مذہب رہ جاتے ہیں، مومن غیر مومن، مومن غیر مومن۔ تو مغفرت ہے مومن کے لیے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے ثواب، فاتحہ، ہدیہ، یہ سارے کام ہیں مومن کے لیے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں اور میت اس کی ہوتی ہے جو غیر مومن ہوتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ پالنے والے ان کا حق روکے ساٹ کر جن کو یہ مانتا تھا۔ تو میں بات آپ کی خدمت میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو جتنوں کو خبر مل گئی ہے کہ یہ مر گیا ہے مسلمان، ان پر واجب ہے کہ غسل دے، ان پر واجب ہے کہ کفن پہنائے، ان پر واجب ہے کہ نماز پڑھے، جس کا وہ مستحق ہے ویسی نماز پڑھے اور اس کے بعد دفن کرے۔ 100 آدمیوں کو اطلاع ہو گئی تو 100 پر واجب، 1000 آدمیوں کو اطلاع ہو گئی تو 1000 آدمیوں پر واجب، کروڑ آدمیوں کو اطلاع ہو گئی تو کروڑوں پر واجب ہے اس ایک کا دفن کرنا۔ کروڑوں پر واجب تھا، ایک نے اسے دفن کر دیا، نماز پڑھ دی، غسل کر دیا، کفن پہنا دیا، نماز پڑھ کے دفن کر دیا، اب سب پر سے ذمہ داری ہٹ گئی۔ تو ویسے ہی ہر زمانے کی مسلم سوسائٹی میں واجب ہے کہ ہم میں ایک جماعت ہو، ہم میں ایک آدمی ہو، ایک کے بعد دوسرا آدمی، دوسرے کے بعد تیسرا آدمی ہو جو تفصیلی دلیلوں سے حکم خدا معلوم کرے، اور بقیہ سوسائٹی کا کام ہے کہ اس حکم خدا معلوم کرنے والے سے پوچھے اور عمل کرے۔ اور میں آپ کے سامنے آج یہاں تک بات لا کے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جب ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو اس کام کے بارے میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ حکم خدا ہے کہ نہیں ہے، اور حکم خدا ہے تو کیا ہے۔ اگر ہم اتنا ہم نہیں معلوم کرتے ہیں تو یہ کنجوسی ہے عقل کی، جو گناہ ہو جائے گی، جو جرم بن جائے گی، جو سزا اور عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن ہم جو میکینک ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو بیوپاری ہیں، جو ذاکر ہیں، جو پیش نماز ہیں، ان میں سے کسی آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ سارے قرآن مجید کو اور سارے معصومین کی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے تفصیلی طور پر حکم خدا معلوم کر سکے۔ لہذا اگر کسی ذاکر نے، اگر کسی پیش نماز نے، اگر کسی غیر فقیہ نے، کسی ڈاکٹر انجینئر نے، کسی تاجر نے، کسی بہت بڑے عبادت کرنے والے بندے مومن نے کوشش کی حکم خدا معلوم کرنے کی، تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں عقل ضائع ہو جائے گی، سمجھ برباد ہو جائے گی۔ اگر حکم خدا معلوم نہ کرے فقیہ سے تو یہ عقل کی کنجوسی ہوگی، اور غیر فقیہ کا حکم خدا دلائل تفصیلیہ سے، تفصیلی دلائل سے معلوم کرنا یہ عقل کی فضول خرچی ہے۔ یعنی میں نے جگہ معین کی ہے کہ یہاں تک ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سمجھیں، اور یہاں سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنا کام دوسرے کے حوالے کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ معلوم کر سکے تفصیلی دلائل کے ساتھ کہ حکم خدا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اگر ضرورت سمجھوں گا اور لوگ مجھ سے کہیں گے تو میں کل بھی اس موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں کہوں گا، لیکن آج میں صرف یہ فرق دکھانے کے لیے کہ فقیہ کی سمجھ کیسی ہوتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہوتا ہے اور ہمارے آپ کے سوچنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، ایک مشہور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس بارڈر کو، سرکل کو، سرحد کو کراس کریں کہ ہم بھی دلیل سے تفصیلی طور پر حکم خدا معلوم کریں۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے ایک بڑے مشہور عالم دین جو یقیناً صرف فقیہ نہیں تھے بلکہ جب کبھی فقہاء کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ان کا نام بڑے احترام و جلالت کے ساتھ لکھا جائے گا۔ کون؟ علامہ ہلی۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی آپ نے کسی نہ کسی سنا ہی ہوگا، نیا واقعہ نہیں سن رہے آپ۔
علامہ ہلی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو درس فقہ اور اجتہاد دے رہے تھے. اتنی دیر میں اس مسجد میں ایک پاگل اندر آیا. اچھا، مسجد کے بارے میں ایک حکم پہلے سن لے. مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مسجد میں کسی پاگل کو یا کسی بچے کو جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اس کو مسجد پر قبضہ نہ دیا جائے. قبضہ نہ دیا جائے یعنی اسے آزاد نہ چھوڑا جائے. بچے کو ہم لا سکتے ہیں لیکن بچے کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ مسجد کو کھیل کا میدان سمجھ کے کھیلنا شروع کر دے تو یہ مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ پاگل عقل کھو چکا ہے اور بچے کے پاس ابھی پوری عقل آئی نہیں ہے. تو رزلٹ یہی ہے کہ جو عقل چاہیے حلال و حرام کے پہچاننے والی، نجیس و پاک کے جاننے والی، مسجد کی بے حرمتی اور حرمت کے پہچاننے والی، وہ اس کے پاس ہے نہیں اور اس کے پاس ابھی آئی نہیں. لہذا مکروہ ہے. مکروہ کیا ہے؟ یعنی نہ کرنا بہتر ہے. مکروہ کیا ہے؟ کہ ان کو مسجد میں قبضہ نہ دیا جائے، آزاد نہ چھوڑ دیا جائے مسجد. یہ مذہب کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. یعنی یہ معلوم ہے کہ یہ حکم خدا ہے. علامہ ہلی اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ایک عدد پاگل آ گیا. ایک فرق اور آپ یاد رکھیں، ناسمجھ بچہ ہے اسے ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں لیکن پاگل کنٹرول میں آ جائے تو پاگل ہی کیا ہے. ایک پاگل کو آپ مسجد میں اگر جگہ دے دیں، میں آپ کے سامنے یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ پوری مسجد کے سارے مجمع کو اکیلا کنٹرول کرے گا. مجھے منبر سے اتار لے گا، آپ کو پالا گلی کے نکڑ تک پہنچا دے گا. تو بچے پر کنٹرول ہو سکتا ہے، لہذا اسے تو اپنے پاس بٹھا بھی سکتے ہیں لیکن مسجد کو نجس ہونے سے، اس کی بے حرمتی سے اس کو بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ پاگل کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دیا. چنانچہ جیسے پاگل داخل ہوا، علامہ ہلی نے کہا ان کو مسجد سے باہر کر دو. لوگوں نے کر دیا باہر. ذرا ٹھہریے گا، ہم کو کبھی کبھی شوق ہوتا ہے حکم خدا معلوم کرنے کا. کرتے ہیں ہم ذاکری اور شوق ہو جاتا ہے تفصیلی دلائل سے، حدیث معصومین سے اور قرآن سے حکم خدا معلوم کرنے کا. پڑھاتے ہیں ہم نماز، شوق ہو جاتا ہے حکم خدا معلوم کرنے کا. تقلید کے ذریعے نہیں، تفصیلی دلائل سے. ہم نے پڑھی ہے ہسٹری، شوق ہے حکم خدا قرآن و حدیث سے معلوم کریں گے. ہم نے پڑھا ہے کہ زمین کے سینوں میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، شوق ہو گیا ہے کہ قرآن کے سینے میں حکم خدا کہاں کہاں ہے، ارشاد معصومین کی میں کہاں کہاں حکم خدا ہے. تو ایسے سارے آدمی جو حکم خدا معلوم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، کیسا خطرناک بارڈر کراس کرتے ہیں، کیسے غلط سرکل میں داخل ہوتے ہیں، اپنے لیے کیسا عذاب کا خطرہ موڑ لیتے ہیں. اس کے پہچانوانے کے لیے کہ ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے. ایک واقعہ سنانا چاہتا تھا جو واقعہ یہاں تک آ گیا. ہم بھی نکال دیں گے پاگل کو، اس لیے کہ مکروہ ہے اس کو مسجد پہ قبضہ دینا. علامہ ہلی نے بھی نکال دیا. وہ فقیہ ہیں، ہم فقیہ نہیں ہے، یاد رہے گا. اب ذرا سنیے، رات کو جو علامہ ہلی سوئیں گے ہم بھی آپ بھی رات کو جو علامہ ہلی سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک بزرگ ہے، بڑے نورانی اور روحانی بزرگ ہیں. اچھا، آپ کا خواب، میرا خواب، عالم دین کا خواب اور علامہ ہلی کا خواب. ہر ایک کے خواب کی قیمت بڑھتی چلی جاتی نا. تو علامہ ہلی نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ ہے، بڑے نورانی روحانی بزرگ ہے، اور انہوں نے علامہ ہلی سے کہا، ہلی تم نے بہت برا کیا جو اس پاگل کو مسجد سے نکال دیا.
علامہ ہلی کی بات ہم بعد میں سنائیں گے آپ کو. پہلے یہ سوچئے کہ اگر یہ خواب ہم نے آپ نے دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا. ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ آدمی ساری زندگی اس دکان کے اوٹے پر بیٹھا رہا اور جب مر گیا ہے تو لوگوں نے اس کو اس فٹ پاتھ پہ گاڑ دیا، اس کی قبر کو ہرے رنگ سے رنگ دیا. نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن جب مر گیا تو مرتے ہی بہت سے آدمیوں کے خیال میں وہ پہنچا ہوا پیر فقیر ہو گیا. وہ آنے لگے دعا مانگنے کے لیے. تو ہم بھی مسجد سے نکلے، نماز پڑھ کے، مجلس سن کے، ماتم کر کے، اور جو ادھر نکلے تو ایک مرتبہ دیکھ کے یا سائی فقیر ہمارا کام کر دینا، آگے بڑھ گئے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ان سے بھی کہہ دیا. یعنی ہم تو اس منزل پر گر چکے ہیں، ہم تو اس منزل پر گر چکے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں ہم ان سے بھی دعا مانگنے کے چلے جاتے ہیں. جو اگر ہمیں چھونے گیلے تو ہم کو اپنا ہاتھ پاک کرنا پڑے گا، ان سے ہم جاتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے. ان کے فوٹو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے، ان کے سامنے ہم لبان سلگا رہے ہیں. اللہ جانے یہ لبان سلگانے سے کیا ہوتا ہے. ہار پھول پہنا رہے ہیں، ہار پھول پہنانے سے کیا ہوتا. ہم قرآن مجید گھر میں رکھے، قرآن کے ایک حکم پر عمل نہیں کرے، اس کے بعد لوبان سلگایا کرے، اس کے بعد شمع جلایا کرے، اس کے بعد ہار پھول چڑھایا کرے، تو یہ قرآن سارے ہار پھول اور لوبان اگر کوئی جمع کر کے کل ہمیں اور سزا دلوائے گا کہ یہ ہم کو دھواں دکھایا کرتے تھے، عمل نہیں کیا کرتے تھے. یہ بالکل مہمل ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، مال کا ضائع کرنا ہے جو ہم یہ سب کام کرتے ہیں. اور غیر خدا کے سامنے، خدا کے نہ ماننے والے کے سامنے، نبی کے نہ ماننے والے کے سامنے، علی کے نہ ماننے والے کے سامنے حاجت بیان کرنا، اس سے اپنی مدد چاہنا، اس سے یہ کہنا تم دعا کر دو، تمہارے لیے کچھ کر دو کہ ہمارا کام ہو جائے، یہ توہین ہے خدا کو ماننے کی، یہ توہین ہے ایمان کی، یہ توہین ہے محبت اہل بیت کی، یہ توہین ہے خدا کو خدا ماننے کی، نبی کو نبی ماننے کی، اور امام کو امام ماننے کی. اور جو خدا کی توہین کرے گا، جو نبی کی توہین کرے گا، جو امام کی توہین کرے گا، وہ قبر میں بھی حشر دیکھے گا، مذہب میں بھی حشر دیکھے گا، میدان محشر میں بھی حشر دیکھے گا. اس وقت خدا پوچھے گا تم نے مجھ میں کیا کمی پائی تھی کہ تم میرے دشمن کے پاس گئے تھے، میرے منکر کے پاس گئے تھے. نبی امام پوچھیں گے تم نے مجھ میں کون سی کمی پائی تھی جو غیروں کے پاس گئے تھے، اور جب ہم کو کمزور پایا تھا تو ہمیں مانا ہی کیوں نہ تم نے. میں اپنی بیٹیوں سے، میں اپنی بہنوں سے، میں اپنے بھائیوں سے، میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ اگر کبھی کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا کسی مشکل میں پھنس جائیں، ذرا کسی چیز کے لیے بے چین ہو جائیں، یہ فلیٹ مل ہی جائے. اب کی جو ڈرا ہونے والا ہے اس میں ہمارا نام، کسی ہمارے نام کا کوئی فلیٹ نکل ہی آئے تو اس کے لیے ہم ہر زندہ مردہ خدا کے ماننے والے نہ ماننے والے کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جناب مولوی صاحب فلاں ہمارے پاس کام ہے، ذرا کچھ ایسا کر دیجئے کہ ہمارا کام ہو جائے. ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ اگر کچھ ہمارے پاس ایسا ہوتا کہ ہم کچھ کر کے سارے کام کر لیے ہوتے تو ہم اپنے ہی کام کو کر لیتے، آپ کے سامنے کیوں آتے. ان کو ہم نے لاکھ سمجھایا، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے. کہا نہیں جناب آپ کے پاس ہے، آپ چھپا رہے. اب اس عقل مندی کا کیا علاج ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہ نہیں آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو ملا صاحب ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ دعوت ہے اس بات کی کہ ہم بے وقوف ہیں، آپ ہمیں بے وقوف بنائیے. بھائی اس کے بعد میں تو عقلمندی یہی سمجھوں گا کہ میں اعلان کروں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ وہ لوگ جن کو علی کہتے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے، وہ کہیں گے یہ بیوقوف ہے، ان کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن مولا آواز دے رہے ہیں کسی کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھانا یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. آج تم فائدہ اٹھاؤ گے، کل تم کو اس فائدہ اٹھانے کی سزا دوزخ پہ بھگتنا پڑے گی. عقل وہی ہے جس کے ذریعے خدا پہچانا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے.
تو میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم دلائل سے حکم خدا معلوم کر سکیں. میں علم کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, میں تو فقط کیریکٹر کے, سوچنے کے اور فیصلہ کرنے کے انداز پر باتیں کر رہا تھا. تو ذرا سوچئے, اگر ہمارے خواب میں ایک روحانی بزرگ آ جاتے, ایک نورانی بزرگ آ جاتے اور وہ کہتے تم نے جو اس پاگل کو نکال دیا تو بہت برا کیا. یہ کان گواہ ہے, منبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ کان گواہ ہے کہ وہ آدمی جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا دشمن ہے, وہ آدمی جو ہمارے 7ویں امام کا دشمن ہے, اس کے لیے 7ویں امام کا ماننے والا کہتا ہے چہرہ بڑا نورانی ہے. تو اگر 7ویں امام کے دشمن کا چہرہ بڑا نورانی ہے تو یہ 7ویں امام کو جو ہم مان رہے ہیں یہ عقیدہ کیسا رہ جائے گا؟ اگر ہم پکڑے جائیں گے, اگر ہم نے یزید کی ذرا بھی تعریف کی ہے ہم پکڑے جائیں گے. اگر ہم نے دشمن علی کی ذرا بھی تعریف کی ہے تو ہم پکڑے جائیں گے. اگر ہم نے دشمن موسیٰ بن جعفر کی ذرا بھی تعریف کی. یہ وہ منزلیں ہیں جہاں ڈھیل دینا ممکن نہیں ہے, اور میں ڈھیل بھی دے دوں گا تو میرے پاس تو خالی الفاظ ہیں, حساب و کتاب تو خدا کیا ہونے والا. تو ہماری سوسائٹی جب دشمن موسیٰ بن جعفر کو کہہ سکتی ہے کہ بڑے نورانی دکھائی دیتے, ہماری سوسائٹی جو ہر ہر گرے ہوئے انسان کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر تیار ہو سکتی ہے, ایسی توہم پرست, ایسی غیر عقلی سوسائٹی میں اگر کسی کو خواب دکھائی پڑتا کہ نورانی بزرگ کہہ رہے ہیں اور روحانی بزرگ کہہ رہے ہیں تم نے اس پاگل کو نکالا, بہت برا کیا, تو یقین مانیے ہم نے خود اپنے گھر کو نہیں جگایا ہوتا, پورے محلے کو, پوری پالا گلی کو جگا دیا ہوتا. میرے کو خواب آیا ہے, ہم کو 23-24 سال ہو گئے ہیں بمبئی میں مجلسیں پڑھتے ہوئے, اشر محرم پڑھتے. اب یہ منزل ہے کہ میں آپ کے سامنے فقط 10 دن کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں, لیکن ہر چوراہے پر آواز آتی ہے ملا صاحب میرے کو ایک خواب آیا ہے. اور خواب میں کون کون آ جاتے ہیں؟ خواب میں جناب سکینہ آئی تھی, ہم نے جناب زینب کو خواب میں دیکھا, ہم نے جناب امام حسین کو خواب میں دیکھا. آپ کہاں پہچانتے ہیں سکینہ کی صورت؟ ہمیں کہاں معلوم ہے جناب زینب کی صورت؟ ہمیں کیا پتا امام حسین کی صورت؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ امام حسین تھے؟ تو میں نے تو آج تک اپنی پوری زندگی میں نہ کسی شہید کو خواب میں دیکھا, نہ کسی اسیر کو شہاد میں دیکھا, نہ کسی امام کو خواب میں دیکھا. اور مومنین کو روز خواب آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے تو دھندے خواب پر چل رہے ہیں. یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ آپ کے بارے میں مجھے خواب آتا ہے, میرے بارے میں آپ کو خواب آتا ہے. تو ایک فارسی کا محاورہ ہے, تم مجھے حاجی کہو میں تمہیں حاجی کہو. تو میں اس ذہنی کیفیت کو, اس سوچنے کے انداز کو, اس فیصلہ کرنے کے طریقے پر بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم میں علم چھوڑ دیجئے, عمل کے اعتبار سے بھی, کیریکٹر کے اعتبار سے بھی, سوچنے کے اعتبار سے بھی ایسی صلاحیت نہیں ہے, ایسی طاقت نہیں ہے, ایسا پاور نہیں ہے کہ ہم حکم خدا معلوم کرنے کا فیصلہ کر سکیں. تو اگر ہم سے کہہ دیتے کوئی نورانی بزرگ کہ تم نے اس پاگل کو نکال دیا, بہت برا کیا, تو ہم نے سارے محلے کو جگا دیا ہوتا, ڈھونڈو چل کر کے وہ پاگل صاحب, حضرت پاگل صاحب, اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے پیر اولیاء فقیر پاگل صاحب کہاں ملے گے؟ اور اگر وہ آدھے نالی میں ملتے, آدھے گٹر میں ملتے, تو ان کے جسم پر جتنی گندگی تھی شاید ہمارے ایسے کمزور آدمی اس گندگی کو بھی تبرک سمجھ کے پوچھنا شروع کر دیتے. اس لیے کہ یہ وہ پاگل ہیں جن کے لیے ان بزرگ نے جو روحانی تھے, جو نورانی تھے, یہ کہا ہے کہ ان کو نکالا تم نے, بہت برا کیا. اور اگر ہم خواب عورتوں کو سنا دیتے گھر والوں گھر کی, تو گھر کی ساری عورتیں لگ جاتی ڈھونڈ کے لائیے, اگر وہ نہیں ملیں گے تو پل اللہ جانے سویرے تک کون سی آفت آ جائے. ہمارا حال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور آپ برا نہ مانیے گا, سوچنے اور فیصلہ کرنے کی اس کمزوری میں وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں جو منبر تک آ جاتے ہیں, وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو محراب میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقی نہیں ہے، ان کے پاس فقی کا انداز سوچنے کا نہیں ہے، ان کے پاس فقی کا کیریکٹر نہیں ہے، ان کے پاس فقی کا دماغ نہیں ہے. تو ہمارے پاس جب فقی کا دماغ نہیں ہے تو ہماری منزل کہاں کہ ہم حکم خدا کی وجہ معلوم کریں گے. علامہ ہلی کو خواب آ گیا کہ تم نے جس کو نکالا بہت برا کیا. سویرے اٹھے، خواب یاد آیا. کب یاد آیا؟ دوبارہ اس وقت یاد آیا جب مسجد میں پھر پڑھا رہے تھے اور وہی پاگل خود اسی مسجد میں دوبارہ آ گیا. تو ہم تو اٹھتے، پالنے والے تو بڑا کریم ہے، تو نے خود ہی ان بزرگ کو بھیج دیا، ہمیں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا. اللہ ہم سے بہت خوش ہے. کل ہم نے غلطی کی تھی، نکال دیا تھا، آج اس نے مہربانی کی کہ جناب پاگل صاحب کو ملا، تشریف لے آئے. سبق بند، شاگردوں کو چھٹی، گھر تشریف لے چلیے. وہ پاگل ہے، نامحرم ہے، ہم کہیں گے نہیں اس کے سامنے ماں بھی آ جائے، بیٹی بھی آ جائے، بیوی بھی آ جائے، بہن بھی. ارے بزرگ نے کہا ہے کیجیے، اب ان سے پردہ کیسا؟ ہمارے سارے فیصلے ٹوٹ جاتے. ذرا اس لڑکی کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ دیجیے، اور ذرا اس بہن کے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے. وہ کچھ بھی نہیں جانتے، تو ان کو اپنی خبر نہیں. بالکل صحیح پوزیشن رکھ کر رہا ہوں. علامہ ہلی نے پاگل کو دیکھا، ایک سیکنڈ کے بعد کہا نکال کے باہر کر دو. سب پڑھانے لگے. رات کو پھر خواب میں وہی نورانی بزرگ آئے اور کہا ہلی تم نے برا کیا. تیسرے دن پھر جب اسی مسجد میں پڑھا رہے تھے وہی پاگل پھر آ گیا. ایک سیکنڈ کے بعد ہلی نے کہا باہر کر دو. ذرا سوچیے ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کے گھر والے اور گھر کی عورتیں یہ فیصلہ کرنے دیں گی ہم کو؟ نہیں ہے ہمارے پاس یہ سوچنے کا انداز، یہ دماغ، یہ دل ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فقی نہیں ہیں. فقی کا دل ہی اور ہوتا ہے، فقی کا دماغی اور ہوتا ہے. فقی اپنے کیریکٹر اور علم سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے نہیں پہچانا جاتا. تو ایک بات سنیے اور آخری بات سنیے کہ جب تیسرے دن بھی علامہ ہلی نے اس پاگل کو مسجد سے باہر کر دیا تو ان کو خواب میں پھر وہی نورانی بزرگ نظر آئے اور کہا ہلی ہم 3 دن سے تمہارا امتحان لے رہے تھے کہ تم فیصلہ صحیح کرتے ہو یا فیصلہ غلط کرتے ہو. علامہ ہلی نے جب اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواب بھی یاد آتا تھا اور جب یہ پاگل مسجد میں آتا تھا تو حکم خدا بھی یاد آتا تھا. میں فیصلہ کرتا تھا اسے باہر کر دو. کیوں فیصلہ کرتا تھا؟ جو ہم کو حکم دے رہے ہیں وہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم. وہ نبی ہے، وہ امام ہے، ان کا حکم ہمیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کون ہے، ان کی بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا. لیکن مسجد میں پاگل کو قبضہ نہ دو یہ ہمیں معلوم تھا، لہذا ہم شک پر عمل نہیں کرتے تھے، یقین پر عمل کرتے تھے. تو میں اب اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 2 دنوں میں ایک مثال سنائی تھی عقل کی کنجوسی کی، ایک مثال سنائی تھی عقل کی فضول خرچی کی. آج میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ ہم کو اپنے ہر کام کے بارے میں حکم خدا معلوم کرنا ہے. فقی سے پوچھ کے یہ وہ سمجھ ہے جو ہمیں خرچ ہی کرنا ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں حاصل ہی کرنا ہے. نہیں حاصل کریں گے تو یہ کنجوسی ہوگی، ہم گناہگار ہوں گے، مستحق عذاب ہوں گے، واجب چھوٹ جائے گا، حرام ہم سے ہو جائے گا، تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دہ ہوں گے. لیکن ہمارا جب تک ہم فقی نہیں ہیں، جب تک ہمارے پاس علم فقہ نہیں ہے، جب تک ہمارے پاس فقی کا کیریکٹر نہیں ہے، تب تک ہم کو تفصیلی حکم خدا معلوم کرنے کی کوشش کرنا عقل کی فضول خرچی ہے. یہاں تک عقل استعمال کرنا واجب ہے، اس کے آگے رک جانا واجب ہے. بس ہمارے سامنے مسئلہ آسان ہو گیا. اللہ نے حکم دیا ایک جماعت ہو فقہا کی جو ایک کے بعد ایک حکم خدا معلوم کرتا رہے اور بقیہ مومنین پوچھتے رہے اور عمل کرتے رہے. آپ پہچانیے مذہب کتنا سچا ہے، کتنا علم و عقل کے مطابق ہے. اور یہی وہ عقل ہے کہ اگر اس کو ہم پہچان لیں. میری ایک بات میں نے ایک دن حدیث سنائی تھی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے عقل سے کہا آگے آ گئی، عقل سے کہا پیچھے جا، پیچھے چلی گئی. جہالت سے کہا آگے آ گئی، لیکن جب کہا پیچھے جاؤ تو پیچھے نہیں جائیں گے. تو اللہ نے ہر مومن کی عقل سے کہا کہ تم آگے آ کے معلوم کرو کہ جو کام کرنا ہے اس میں حکم خدا ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کیا حکم خدا.
اور جب اتنا معلوم کر لیا تو پیچھے جاؤ، جا کے عمل کرو جو حکم معلوم ہوا ہے۔ حکم خدا معلوم کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تو بس یہاں تک آنا اور یہاں سے رک جانا، یہی عقل ہے۔ اور اگر ہم بزد ہو جائیں، نہیں ہم خود ہی معلوم کریں گے، تو جو حال ہوتا ہے اس مریض کا جو اپنی مرضی سے دوا کھاتا ہے، جو حال ہوگا اس مریض کا جو اپنے ہاتھ سے اپنا آپریشن کرے گا، وہی حال ہوگا اس آدمی کا جو فقیہ کیریکٹر رکھے بغیر، فقیہ کا علم رکھے بغیر حکم خدا کو تفصیلی دلائل سے معلوم کرے گا۔ بس آج کا میں نے بیان مکمل کیا، اور یہ کہتے ہوئے مکمل کیا کہ ہم پر احسان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر کے فقہ کا علم حاصل کر کے حکم خدا معلوم کیا۔ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری مشکلوں کو حل کر دیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دین کے اصول کو آپ پہچانیں۔ ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتے ہیں، وہ کہتا ہے فیس لو۔ آپریشن کراتے ہیں، وہ کہتا ہے فیس لو۔ مشورہ ہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے فیس لو۔ فقیہ کہتا ہے آؤ ہم سے حکم خدا پوچھو، فیس نہیں چاہیے، آؤ ہم سے حکم خدا پوچھو۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کل میدان محشر میں 3 چیزیں ہوں گی جو فریاد کریں گی۔ وہ قرآن فریاد کرے گا جو پڑھا اور سمجھا نہیں جائے گا، وہ مسجد فریاد کرے گی جس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، وہ فقیہ فریاد کرے گا جس سے وصلہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کتنا بدلا ہوا نظام ہے۔ اس دنیا میں ہم کو کسی کے کام لینا ہو تو کچھ دینا پڑتا ہے، اور دین جس کو فقیہ بناتا ہے وہ کہتا ہے تم ان سے اور فیضیاب ہو کے چلے جاؤ۔ کیوں؟ یہ ان کی نیابت کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے کام کر رہے ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں جنہوں نے کائنات کو سب کچھ دیا ہے، کبھی کچھ لیا نہیں ہے۔ انہوں نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ مال دے دیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جان دے دی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اولاد دے دی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنی عزت کو بھی دینا گوارا کر لیا ہے، لیکن انسان کو حکم خدا تک پہنچانے کی کوشش میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ کیا ضرورت تھی کہ حسین کربلا میں آتے؟ کیا ضرورت تھی کہ سید سجاد ہتھکڑیاں پہنتے؟ کیا ضرورت تھی کہ جب وقت سخت آ جاتا تب بھی سید سجاد بددعا نہ کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بددعا کر کے اپنی تکلیف دور کر سکتے تھے، لیکن جو ہدایت کے مشن کو کامیاب بنانا تھا وہ مشن ہدایت کا مکمل نہیں ہو سکتا تھا اگر بددعا کر دیتے۔ حسین دعا کر کے اپنے لیے پیاس مٹانے کے 1 کروڑ ذرائع پیدا کر سکتے تھے، اور حسین دعا نہ بھی کرتے تو خدا ان کی پیاس دور کرنے کے بے شمار ذرائع پیدا کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اپنی طاقت روک لی۔ کیوں روک لی؟ میں حلم سے کام لوں گا۔ حسین نے اپنی طاقت روک لی، میں صبر سے کام لوں گا تاکہ امتحان کی منزلیں طے ہو جائیں، اور جب ہماری مصیبتوں کے واقعات سننے والے سنیں اور ان کے دل تھرا جائیں، ان کے دل ہل جائیں، ان کے جگر لرز جائیں، اور ان کو ہم سے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے، اور ہماری کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے ہم یہ گلا اس لیے کٹوا رہے ہیں کہ تم حکم خدا معلوم کرو اور اس پر عمل کرو، تو یہ مشن کامیاب ہو جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں اب کسی تذکرے کو پیش نہیں کرنا چاہتا، بس اتنی سی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 11 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد کربلا سے یزید کا لشکر چلا۔ کیسے چلا؟ اپنے ایک ساتھی کی لاش کو دفنا کے چلا، لیکن حسین اور حسین کی عزیزوں کی لاشیں، حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دفن کرنے والے نہیں تھے، مگر ان کے دفن کرنے والے محاصرے میں تھے، ان کے دفن کرنے والے گھیرے میں تھے، ان کے دفن کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جا رہی تھیں، ان کے دفن کرنے والوں کے ہاتھوں کو ان کی پیٹھ پر لے جا کے باندھا جا رہا تھا۔ اور جب قافلہ تیار ہوا تو کچھ اونٹ لائے گئے، اور اونٹوں کو لانے کے بعد بٹھایا گیا، اور شم نے کسی سے اپنے غلام سے یہ کہا حسین کے گھر والوں کو اونٹوں پر سوار کر دو۔ ہماری آپ کی شہزادی جناب زینب کھڑی ہوئی، نے کہا ہم خود سوار ہو جائیں گے، ہم کو کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، ہم کو کوئی غیر سوار نہیں کرے گا۔ زینب اٹھی، بھوکی اور پیاسی زینب اٹھی، جس کا بیٹا بھی مارا گیا، جس کا گود کا پالا بھی مارا گیا، جس کا بھیا بھی مارا گیا،
جس کا خاندان اجڑ گیا, جس نے اپنی آنکھوں سے ایک دن میں سارے گھر کی لاشیں دیکھ لی ہیں, وہ زینب نے اٹھ کے آواز دی, آؤ ام کلثوم میں سوار کروں, آؤ رباب میں سوار کروں, آؤ فضا میں سوار کروں. اور جب سوار ہو کے قافلہ چلا تو میں آپ کی خدمت میں صرف ایک جگہ عرض کرنا چاہتا ہوں, 1 منٹ لگے گا, لیکن مجھے اتنی سی بات سنانے دیجیے کہ انہوں نے ہمارے سامنے پیغام رکھا کہ حکم خدا معلوم کرنا تب عمل کرنا, اور جب حکم خدا معلوم ہو جائے تو حکم خدا کے خلاف عمل نہیں کرنا. میں آپ کی خدمت میں 1 منٹ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کربلا والے کربلا سے کوفے لائے گئے ہیں, رات کو کوفے میں رکھے گئے ہیں, صبح کوفے کے بازار میں لے جائے گئے ہیں, کوفے کا بازار آراستہ کیا گیا ہے, کوفے کے بازار میں مجمع کیا گیا ہے, کوفے والوں کو بلایا گیا ہے, عورتیں اپنے بچوں کو لیے مکانوں کی چھتوں اور کوٹھوں پر بیٹھی ہیں, لوگ دیواروں پر بیٹھے ہیں, لوگ بازاروں میں کھڑے ہیں, لوگ دکانوں میں کھڑے ہیں. مجمع اتنا ہے کہ اس قافلے